السلام علیکم دوستو، میں محمد توفیق آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل میں۔ دوستو، آج میں ریئیکشن دینے والا ہوں آر ایچ نیٹ ورک کے ایک ویڈیو پہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ آخر یہودی ایسا کیا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے قیامت آ سکتا ہے۔ اور یہ 5 جو لال گائے ہیں ان کا آخر کیا بات ہے کہ اس کو کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ کہ دجال دنیا میں آ سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آر ایچ نیٹ ورک چینل کا ہے اور اس ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں، وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ویڈیو بناتے ہیں۔ اور مجھے بھی سپورٹ کریں، میرے بھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ 5 ریڈ ہیفرز مطلب کہ 5 لال گائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی ہم لوگ سوشل میڈیا کھول رہے ہیں تو ہر طرف یہ 5 گائے ہی نظر آ رہی ہیں۔ ہر طرف انہی کی چرچا ہے اور ہر انسان انہی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے۔ یہ سب کچھ ہونا واجب بھی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ہماری دنیا میں ایک قیامت کھڑی کر سکتا ہے۔ تو آخر ان 5 لال بچیوں کا معاملہ کیا ہے اور آخر یہودی ان 5 لال گائے کے ساتھ ایسا بھی کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں تو آگ لگے گی ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ پورا معاملہ ہماری دنیا کو 3rd ورلڈ وار میں بھی جھونک سکتا ہے۔ آخر ان 5 گایوں کا امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے کیا کنیکشن ہے اور کیا وجہ ہے کہ دجال ان 5 گایوں کی قربانی سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے؟ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جس طرح سے مسلمان لوگ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی یہودی لوگ بھی ہر دن 3 وقت عبادت کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ان کی عبادت میں پڑھا جاتا ہے، جو کچھ بھی پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایک چیز بھی ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ چیز ہے کہ یہ لوگ ہر عبادت میں اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک یہودی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس 3rd ٹیمپل یعنی جس تیسرے مندر کو بنانے کا وعدہ اپنی زبان سے یہ لوگ اپنی عبادتوں میں پچھلے سینکڑوں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، آخر یہ 3rd ٹیمپل ہے کیا؟ یہ کب بنے گا، کیسے بنے گا، کہاں پر بنے گا؟ تو دوستو اس کے لیے ہم کو اتہاس میں کچھ زیادہ ہی پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کہ جب انہوں نے خدا کے حکم سے جناتوں کی مدد سے ایک بڑی ہی عالیشان عبادت گاہ تیار کروائی، جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے یا پھر جس کو یہودی فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ کتنی زیادہ خوبصورت اور عالیشان تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں پوری دنیا کے اندر اس بلڈنگ کو قوم بنی اسرائیل کی شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ویسے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کو یہودی یا پھر ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے باقی لوگ کنگ سولومون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ انہی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے کہ جن کو کنگ ڈیوڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فی الحال پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہوا یہ کہ ان کی یہ قوم نافرمان ہو گئی، غلط راستے پر پڑ گئی، غلط کام کرنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے اوپر خدا کی طرف سے بابل کا ایک ظالم بادشاہ کہ جس کو اتہاس میں بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے حملہ کر کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ وہ فرسٹ ٹیمپل کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اس کو بھی پوری طریقے سے تباہ کر دیا گیا۔ قوم بنی اسرائیل کو یا تو بڑی تعداد میں قتل کر دیا گیا یا پھر بچے ہوئے لوگوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ فی الحال دور بدلا اور پھر بابل کی وہ سلطنت بھی کمزور ہو گئی کہ جس نے یہودیوں کو ایک لمبے وقت سے غلام بنا کر رکھا تھا۔ دنیا میں ادے ہوا ایک نئی طاقتور سلطنت کا جس کے بادشاہ تھے سائرس دی گریٹ۔ یہ وہی پرشیا کے سائرس دی گریٹ تھے کہ جن کے بارے میں بہت سارے مسلم اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید یہی وہ ذوالقرنین تھے کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔
فی الحال انہوں نے بابل کے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملایا۔ یہودیوں کو بھی نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی بنانے میں ہر طرح سے مدد کی کہ جس کو پہلے بخت نصر نے مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا تھا، اور اس طرح سے یہودیوں کی یہ عبادت گاہ یا پھر یہ کہیے کہ یہودیوں کا یہ قبلہ دوبارہ تیار ہوا، جس کو نام دیا جاتا ہے سیکنڈ ٹیمپل کا۔ لیکن دوستو یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 72 AD کا، یعنی کہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے، کہ جب اس دور کی سپر پاور یعنی کہ رومن امپائر کے ایک کمانڈر ٹائٹس نے اس پر حملہ کیا۔ شہر میں تو جو تباہی مچانا تھی وہ مچائی ہی، ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے اس پوتر یعنی کہ مقدس ٹیمپل کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یعنی پچھلے 2000 سال سے یہودی لوگ اپنے اسی ٹیمپل کو بنانے کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو یہودی فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں، اس کے بعد جو سائرس دی گریٹ یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کی مدد سے بنایا گیا تھا اس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ میں تیار ہوا تھا، اور اب جب بھی بنے گا تو ظاہر ہے وہ تیسری بار بنے گا، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے۔ پچھلے 2000 سال کے لمبے عرصے میں یہودی لوگوں نے الگ الگ طرح سے الگ الگ وقتوں پر اپنے اس مقدس ٹیمپل کو بنانے کی کوششیں تو کی، مگر کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ فائنلی ان کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہودی قوم جتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور جتنا اس کا پوری دنیا پر انفلوئنس ہے، اتنا اتہاس میں کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو بھلے ہی اس بات کی خبر تھی یا نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں تو بہت پہلے ہی شروع کر دی تھیں۔ دوستو توریت کی کتاب العادات کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے والے یہودی ربیوں کا یا پھر کہانوں کا پاک ہونا ضروری ہے، مگر اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ گائے کے بچڑوں کی قربانی درکار ہوگی، کیونکہ ان بچڑوں کی قربانی کے بعد جب ان کو جلایا جائے گا اور ان کے جلنے کے بعد جو راکھ بنے گی اور اس راکھ کو جس پانی میں ڈالا جائے گا اس پانی کے ذریعے سے ہی ان ربیوں کو یا پھر ان کہانوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہی اسرائیل کے زیادہ تر کٹر یہودیوں کا نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ ان کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے کی پہلی رسم ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل میں تو کافی پہلے ہی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ جس کا مقصد ہی تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے تمام راستوں کو آسان کرنا تھا، اور یہ آرگنائزیشن اپنے اس مشن پر لمبے وقت سے ہی کام کرتی آ رہی تھی۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی یہ آرگنائزیشن پچھلے ایک لمبے وقت سے پوری دنیا کے اندر 5 ایسے خاص بچڑوں کی تلاش کر رہی تھی کہ جو پوری طریقے سے سرخ رنگ کے ہوں، یعنی جن کی باڈی کا ہر پارٹ، ہر بال سرخ رنگ کا ہو، ایون ان کے جو پیر ہیں یعنی کہ کھر وہ بھی سرخ رنگ کے ہوں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو سن 1997 اور 2000 میں اس طرح کے کچھ بچڑے مل بھی گئے تھے، لیکن بعد میں ان بچڑوں کو یہودی ربیوں کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ان شرطوں پر کھرے نہیں اتر رہے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فی الحال 22 سال کے بعد یعنی کہ سن 2022 میں اچانک سے یہ خبر نکل کر آئی تھی کہ فائنلی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ان 5 بچڑوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ جن کو وہ ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہا تھا۔ امریکہ کے ٹیکسس علاقے میں ملے ان 5 بچڑوں کو نہ صرف بھاری رقم دے کر خریدا گیا بلکہ پھر ان کو انلیگل طریقے سے فوراً ہی امریکہ سے اسرائیل کی طرف ٹرانسفر کیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک لگاتار ان 5 ہی بچڑوں کو ویسٹ بینک کے کسی خفیہ علاقے میں پالا جا رہا تھا، یعنی ایسی جگہ پر کہ جس کا کسی بھی عام انسان کو ایڈریس بھی نہیں پتا ہے۔ لیکن دوستو اب ان 5 گائے کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو پوری دنیا میں ہلہ مچ گیا ہے اور ہر طرف گدر سنائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لگاتار اس طرح کی رپورٹس باہر آ رہی ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن 5 گائے کو خفیہ طور پر ویسٹ بینک کے کسی علاقے میں پالا جا رہا تھا وہ 2024 اپریل کے مہینے میں ہی 3 سال کی ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے سے پہلے جن بچڑوں کی قربانی کی جائے گی ان کے اندر جو بہت ساری شرط لگی ہوئی ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، انہی میں سے ایک شرط ہے کہ ان بچڑوں کی عمر 3 سال ہونا چاہیے۔ حالانکہ کچھ رپورٹس تو یہ تک دعویٰ کر رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ کٹر یہودی لوگ 8 اپریل کے دن ہی قربانی کریں۔ ظاہر ہے یہ دعویٰ تو اتنا اوتھینٹک نہیں ہے، مگر یہ بات پکی ہے کہ ان بچڑوں کی عمر 3 سال کو 2024 اپریل کے مہینے میں ہی پہنچ رہی ہے۔ لیکن دوستو ابھی تک کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ اس پورے میٹر کو لے کر اتنا ہلہ کیوں؟
अगर यहूदी लोग अपना थर्ड टेम्पल बनाते हैं तो बनाने दो, इससे किसी दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। मामला ये है कि कट्टर यहूदी लोगों का ये दावा है कि उनका वो हजारों साल पुराना टेम्पल उसी जगह पर मौजूद हुआ करता था कि जहां पर आज के दौर में मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद यानी कि मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक मौजूद है। अब जाहिर है इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि थर्ड टेम्पल की बुनियाद और मस्जिद अक्सा की शहादत। ज़ायोनिस्ट यहूदियों का ये भी मानना है कि तौरात और तालमुद जैसी उनकी किताबों में लिखी गई शर्तों के मुताबिक ही थर्ड टेम्पल उनके लिए बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन शर्तों के साथ जब वो थर्ड टेम्पल बना लेंगे तभी वो अपने उस मसीहा को बुलाने में भी कामयाब हो पाएंगे कि जो इस दुनिया में आकर उनकी किस्मत को बदल कर रख देगा और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम करवाएगा। क्योंकि उनकी किताबों में उनको यही बताया गया है कि आखिरी वक्त में आने वाला उनका मसीहा ही उनके लिए उस तरह की एक सल्तनत कायम करेगा कि जिस तरह की सल्तनत किंग सोलोमन यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बहुत सारे स्कॉलर्स के मुताबिक यहूदी जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और जिस मसीहा का जिक्र उनकी किताबों के अंदर मौजूद है वो तो सैकड़ों यानी कि हजारों साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ चुका है। मगर क्योंकि उन्होंने तो खुद ही उनको झुटला दिया था, बल्कि उनके झुटलाने की वजह से ही और उनकी मुखालिफत की वजह से ही सूली पर चढ़ाने तक की नौबत आ गई थी। मगर आखिरी वक्त में खुदा की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। तो अब जो आखिरी वक्त में उनका मसीहा आएगा वो दरअसल मसीहा नहीं बल्कि वही होगा कि जिसको मुसलमानों में दज्जाल के नाम से जाना जाता है, जिससे मुकाबला करने के लिए आखिरी दौर में दुनिया में न सिर्फ हजरत इमाम मेहदी मौजूद होंगे बल्कि उसको खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी दोबारा नुज़ूल होगा। तो आसान शब्दों में मतलब यही निकल कर आता है कि अगर थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखी जाएगी तो मस्जिद अक्सा की शहादत होगी। शायद यही वजह है कि गाजा में जो जंग हमास और इजरायली आर्मी के बीच शुरू हुई थी उसको बाद में फिलिस्तीन के आम लोगों की नस्ल कशी में बदला जा चुका है, ताकि जब फिलिस्तीनी ऑलरेडी अपने या फिर अपने बच्चों के वजूद बचाने के लिए ही लड़ रहे होंगे तो आखिर वो मस्जिद अक्सा की शहादत पर संघर्ष कैसे कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक मामला फिलिस्तीन के अलावा बाकी मुस्लिम दुनिया का है तो उनमें से तो ज्यादातर मुस्लिम देशों की हुकूमतों का ये हाल है कि अगर उनको इजराइल की तरफ से अच्छे पैसे दिए जाएं तो शायद वो खुद ही थर्ड टेम्पल बनाने का ठेका पकड़ लें। आज का टॉपिक काफी अहम है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखेंगे कि जिसका मैं बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। बाकी आज की ये वीडियो यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज वगैरह ही कवर करता हूँ उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।